مختصر تجویدُ القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 23 ہے، اور آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں مد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ والی مد اور دوسری یہ والی مد۔ کلاس نمبر 21 میں آپ اس مد کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور کلاس نمبر 22 میں اس مد کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اس مد کے حوالے سے کچھ وضاحت ابھی رہتی ہے۔ آج کلاس نمبر 23 میں اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے، لیکن آج کلاس نمبر 23 کا سبق پڑھنے سے پہلے اس مد کے بارے میں کلاس نمبر 21 میں جو سبق پڑھا تھا پہلے اس سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں تاکہ اس سبق کی بنیاد پر آج کے سبق کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ کلاس نمبر 21 میں آپ نے یہ والا سبق پڑھا تھا، مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس تمام سبق کو 3 مرتبہ پڑھیے گا۔ یہاں پر آپ نے پڑھا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی لفظ میں حروف مدہ میں سے کوئی حرف مدہ موجود ہو اور اس حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں الف موجود ہے، الف سے پہلے زبر بھی ہے۔ جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں موجود ہے، جب الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگا۔ اور یہ والی مد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ مد متصل کی علامت ہے۔ کلاس نمبر 21 میں اس مد کے بارے میں جو سبق پڑھا تھا الحمدللہ اس کی دہرائی کر چکے ہیں، اور کلاس نمبر 23 میں جو سبق پڑھنا ہے اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے مد لازم 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ یہاں پر لکھا ہے حروف مدہ کے بعد 6 مرتبہ۔ اب یہاں سے پڑھیں گے سکون اصلی ہو 6 مرتبہ۔ اب یہاں سے تو مد لازم ہوگا اسے بھی 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہاں پر لکھا ہے حروف مدہ، اور حروف مدہ کے بارے میں یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا۔ یہاں پر لکھا ہے سکون اصلی۔ پچھلی کلاسوں میں آپ نے سکون اصلی کے بارے میں نہیں پڑھا، لیکن آج کی کلاس میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ جو لکھا ہے سکون اصلی، اس میں سے یہ جو لفظ ہے سکون کسے کہتے ہیں پہلے یہ معلوم کریں گے۔ یہ والا سبق آپ کلاس نمبر 4 میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر با اور با کے اوپر یہ والی جو علامت ہے اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے جزم کا دوسرا نام سکون ہے 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ آپ نے پڑھا جزم کا دوسرا نام سکون ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ جو علامت ہے یعنی جزم، اس جزم کا دوسرا نام سکون ہے، مطلب یہ کہ جزم کو سکون بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو لکھا ہے سکون، یقیناً آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ یہاں پر با کے اوپر یہ جو علامت ہے یہ جزم بھی ہے اور اسی کو سکون بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے اصلی یعنی سکون اصلی، تو سکون اصلی کسے کہتے ہیں اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے اگر آپ اسے پڑھیں تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم عن۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں نون اور نون کے اوپر جزم ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو پڑھیں چاہے وقف میں پڑھیں یا بغیر وقف کے پڑھیں، نون کے اوپر جو جزم ہے اس جزم کو دونوں حالتوں میں پڑھیں گے تو نون کے اوپر جو جزم ہے یہ تبدیل نہیں ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے جزم کا دوسرا نام سکون ہے اور اسی کو سکون اصلی کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں میم کے اوپر جزم ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو وقف کر کے پڑھیں یا بغیر وقف کے پڑھیں
دونوں حالتوں میں میم کے اوپر جو جزم ہے اسے پڑھیں گے یہ تبدیل نہیں ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے جزم کا دوسرا نام سکون ہے، تو اسی کو سکون اصلی کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے اس لفظ کو بھی اگر آپ وقف کر کے پڑھیں یا بغیر وقف کے پڑھیں، دونوں صورتوں میں میم کے اوپر جو جزم ہے اسے پڑھیں گے، اسے تبدیل نہیں کریں گے، اور میم کے اوپر جو جزم ہے اس کا دوسرا نام سکون ہے اور اسی کو سکون اصلی کہتے ہیں۔ اور جزم کے بارے میں آپ نے کلاس نمبر 4 میں پڑھا تھا کہ جزم قرآن پاک میں 40 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جزم ہے یعنی یہ جو سکون اصلی ہے، یہ سکون اصلی قرآن پاک میں 40,000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ یہاں پر لکھا ہے سکون اصلی، تو یقیناً سکون اصلی کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ با کے اوپر یہ جو جزم ہے یہ سکون اصلی ہے۔ یہاں پر دیکھیں با کے اوپر تشدید ہے، اب اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ والا سبق آپ کلاس نمبر 7 میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہے فا، فا کے اوپر تشدید موجود ہے لہٰذا یہ فا مشدد ہے۔ یہاں پر لکھا ہے مشدد حرف 2 حرف ہوتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر یہ جو فا ہے فا کے اوپر تشدید ہے، جب فا کے اوپر تشدید ہے تو یہ فا مشدد ہوا، جب یہ فا مشدد ہوا تو یہ فا ایک نہیں بلکہ یہ فا 2 مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ فا ساکن، دوسری مرتبہ فا متحرک ہے۔ یہاں پر یہ جو پہلا فا ہے یہ فا ساکن ہے اور اس فا کے اوپر یہ جو جزم ہے یہ سکون اصلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس حرف پر تشدید ہو وہ حرف، کیونکہ 2 حرف ہوتے ہیں، سکون اصلی والا اور دوسرا حرف متحرک ہوگا۔ یہاں پر جو لکھا ہے سکون اصلی، یقیناً آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو چکا کہ یہاں پر با کے اوپر یہ جو جزم ہے یہ سکون اصلی ہے۔ اسی طرح یہاں پر با کے اوپر جو تشدید ہے تو اس حرف میں بھی سکون اصلی موجود ہے۔ یہ جو قاعدہ آپ نے پڑھا تھا اب اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس میں بات ہو کیا رہی ہے۔ آپ نے پڑھا تھا حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حروف مدہ میں سے کسی حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو وہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر الف اور الف سے پہلے زبر ہے، جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا، الف مدہ کے بعد فا کے اوپر تشدید ہے، جب الف مدہ کے بعد فا کے اوپر تشدید موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے لہٰذا یہاں پر مد لازم ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں الف، الف سے پہلے زبر ہے لہٰذا یہ الف مدہ ہوا، الف مدہ کے بعد قاف کے اوپر تشدید ہے، جب الف مدہ کے بعد تشدید موجود ہے تو یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی مد لازم کا قاعدہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں آپ نے اس مد کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ مد مد متصل کی علامت ہے، لیکن یہاں پر یہ مد مد متصل کی علامت نہیں بلکہ یہاں پر یہ مد مد لازم کی علامت ہے، یہاں پر بھی مد لازم کی علامت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حروف مدہ میں سے کسی حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آ جائے تو یہ مد مد متصل کی علامت ہوگی، لیکن اگر حروف مدہ میں سے کسی حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو پھر یہ مد مد لازم کی علامت ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس مد کے بارے میں معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ مد کب مد متصل کی اور کب مد لازم کی علامت بنتی ہے۔ اس مد کی مزید کچھ وضاحت رہتی ہے وہ کلاس نمبر 24 میں پڑھیں گے۔ تو آج کی کلاس میں یہ جو سبق پڑھا اسے کم از کم 25 سے 30 مرتبہ پڑھ کر یاد کر لیجیے گا۔